اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سورہ بقرہ، جس کی آیت نمبر 88 تک ہمارا پچھلے ویڈیو میں ہم نے دیکھا تھا۔ آج انشاءاللہ اس کے آگے سے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 89 کا ترجمہ اور تفسیر شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب اور ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود آ جانے اور خود پہچان لینے کے پھر بھی کفر کرنے لگے، اور اللہ کی لعنت ہو کافروں پر۔ یہ جو بنی اسرائیل کا اور کافروں کا طرز عمل ہے، اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا ایک عکس بتا رہے ہیں کہ ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے شریعت نازل فرمائی تھی، یہ بات حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے نبی اور رسول انسان کی تربیت کے لیے بھیجتے رہے۔ ہر قوم میں اللہ تعالیٰ نے کچھ دن کے فرق سے ہر کچھ سالوں کے فرق سے انبیاء آتے رہے، اللہ کا پیغام لاتے رہے، پیغمبر اور رسول آتے رہے اور شریعت بھی لاتے رہے۔ شریعت کیا تھی کہ اس وقت کی قوم کے لیے جو کچھ کام جائز تھے ان کو بتانا، جو کچھ ناجائز تھے وہ بتانا، اور لوگوں کو عبادت کے لیے راغب کرنا اور اللہ کا راستہ دکھانا، یہ ان کی شریعت تھی۔ تب اس وقت انہوں نے ان کی شریعت کو بھی چھوڑ دیا، ان کی تورات کو چھوڑ دیا بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے، یہاں تک کہ جب قرآن مجید آئی جس نے پرانی کتابوں کی بھی تصدیق کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آنے والے رسولوں کی بھی تصدیق کی، تب انہوں نے قرآن مجید کو بھی چھوڑ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایتی بننے کے بجائے ان کی مخالفت کرنے لگے اور اللہ کے ساتھ کفر کرنے لگے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، ان کی زندگی پر لعنت ہو، ایسے لوگوں کے لیے جو کچھ ایسی دنیا میں ہے، مرنے کے بعد تو ان کے لیے شدید شدید عذاب ہے۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباعوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی کہ وہ ان کا کفر کرنا ہے، یعنی کہ جو کفر کرنا ہے اس کے تحت انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ دیا، ان کی صرف لذتوں کے خاطر یا پھر ان کی صرف معمولی سی خواہشات کے لیے انہوں نے اللہ کے دین کو بیچ دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جو شریعت ان کی طرف نازل ہوئی تھی اس کی قدر نہیں کی، اسے بیچ ڈالا، اور یہ بہت ہی بری چیز کی، کیا کہ کفر کیا، جھٹلایا، اور انہوں نے سرے سے انکار ہی کر دیا یہ ساری چیزوں کا، یہ سب کچھ ہے ہی نہیں۔ اور جبکہ ان کے لیے تو چاہیے تھا کہ یہ لوگ تصدیق کرتے، کیونکہ یہ خود پیغمبروں کی نسلوں سے تھے اور ان کے شریعتوں کے یہ حامی اور مددگار ہونا چاہیے تھا، ان کو مدد کرنا چاہیے تھا، شریعت کو لے کر چلنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے ان کے اس وقت کے جو بھی نبی آتے اس کا تکذیب کیا، ان کے خلاف رہے، ہمیشہ ان کو چھوڑے رکھا اور ان کی کتاب کی، ان کی شریعت کی تکذیب کرتے رہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں پر لعنت کر دی اور انہوں نے بہت ہی بری چیز کی، یعنی کفر کیا اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا، اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ یہ جو بات ہے یہ یہودیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ غضب پر غضب کا مطلب بہت زیادہ غضب کیا اللہ تعالیٰ کا ایسے یہودیوں پر ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت نازل ہوئی، یعنی کہ قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کو چن لیا اس چیز کے لیے، تب یہودیوں کے دل میں ایک جلس فیکٹر آ گیا کہ نبی اور رسول تو وہ لوگ یہ سمجھتے کہ ہماری جاگیر تھی، ہمارے ہی قوم سے آگے آنے والے انبیاء اکرام آتے رہیں گے اور انہی کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی شریعت بھیجیں گے۔ یہ ایسا ہوا بھی، لیکن ان کی شریعت کہاں تک چلی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ جو نبیوں اور رسولوں کا سلسلہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے بنی اسرائیل میں جو متواتر ایک کے پیچھے کئی رسول آئے، کئی رسول ابھی ان میں سے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے وہ اس کی معلومات ہم تک ہے۔ اس کے علاوہ بھی کئی ایسے ہزاروں رسول ہے، نبی ہے، جن کے بارے میں ہم ابھی نہیں جانتے کیونکہ ہمارے پاس ان کا کوئی ثبوت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید میں ان کے بارے میں بتا دیا ہے کہ ہم نے کئی رسول بھیجے، کئی نبی بھیجے، ان کے نشان ملتے ہیں یہاں پر۔ تو
یہ لوگوں کا بنی اسرائیل اور یہودیوں کا کہنا ایسا تھا کہ نبی اور رسول جو بھی آتے تھے وہ صرف ہماری ہی مونوپلی ہے، صرف ہمارے پاس سے ہی آنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی یہ جو نبوت کا ان کی قوم میں سے جو چننے کا جو سیشن تھا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر آ کے اسٹاپ ہو گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بار عرب کے لوگوں کو اس میں سے چنا کہ عرب کے قریش خاندان میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی بنایا اور انہیں اپنے پاس سے قرآن مجید عطا کی. اور یعنی اس بات کی معرفت کے بعد بھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری پیغمبر ہے جن کے اوصاف تورات اور انجیل میں مذکور ہے، جن کی وجہ سے ہی اہل کتاب ان سے ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے، لیکن ان پر محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے ایمان نہیں لایا کہ یہ نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں ہوئے جیسا کہ ہمارا گمان تھا. یعنی ان کا انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد اور عناد پر مبنی تھا. یعنی کہ یہ لوگ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کچھ نبوت کے آثار ظاہر ہوتے تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تھی، جو کوالٹیز بتائے گئے تھے وہ تورات اور انجیل میں پہلے سے بتا دیے گئے تھے. لیکن یہودیوں کا ایسا ماننا تھا کہ ان کے ہی قوم میں سے کوئی ایک بندے کو اللہ تعالیٰ چن لے گا اور ایسا نبی بنا کر بھیجے گا. لیکن ہوا یوں کہ اللہ تعالیٰ نے عرب کے ملک میں سے قریش خاندان میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا اس چیز کے لیے. اور جب یہودیوں کی یہ بات پتہ چلی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر بنایا گیا ہے تو محض حسد اور جلن کی وجہ سے انہوں نے اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا اور اس بات سے بھی ماننے سے انکار کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہے، پیغمبر ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب اور غضب پر غضب کے وہ مستحق ہوتے رہے اللہ تعالیٰ کی. یعنی کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر، ان کی نسلوں پر، کہ انہوں نے ہر دفعہ صرف اس بات کو بہانہ بنا کر اللہ کی شریعت کو چھوڑ دیا کہ آنے والا نبی یعنی آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل سے، ہمارے قوم سے نہیں بلکہ ایک عرب ملک سے ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَا تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اور جب ان سے کہا جاتا کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے کہ ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، اور اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اس کو ہم نہیں مانتے، اس کے ساتھ وہ کفر کرتے حالانکہ وہ حق ہے. اچھا، ان سے یہ تو دریافت کرے کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پر ہے تو پھر تم نے اگلے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ ان کی بات ایسی تھی کہ وہ لوگ یہ بولتے تھے کہ ہم صرف ہماری شریعت کو مانیں گے، ہم اپنی تورات کو مانیں گے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں دیا تھا احکامات وہی ہم مانیں گے، لیکن ہم یہ تصدیق نہیں کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں. جبکہ اللہ کے تعالیٰ کے یہاں مسلمان ہونے کے لیے، اللہ پر ایمان رکھنے کے لیے کامل ایمان والا، یعنی کہ اللہ پر تو ایمان رکھے ساتھ میں تمام انبیاء پر ایمان رکھے اور یہ بات کو حق جانے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کے کئی 1,25,000 کے قریب جس کی صحیح گنتی کی صحیح علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، ایسے پیغمبر بھیجے اور اتنی قوموں کی اللہ تعالیٰ نے اصلاح کرتے رہے بار بار ان کو بھیج کر، اور ان کو لوگوں کے اوپر اپنا پیغمبر بنا کر بھیجا، اپنا رسول بنا کر بھیجا جس کے پاس اللہ تعالیٰ اپنا میسج بھیجتے، جو اپنی پوری کوشش لگا کر، پوری ہمت لگا کر، پوری زندگی لگا کر اس بات کو اپنی قوم میں پھیلاتے، اپنی امت تک پہنچاتے. اور جس کے نتیجے کے میں یہ لوگ کیا کرتے تھے، بنی اسرائیل کے لوگ ایک تو پہلے تو خود نہیں مانتے تھے، اور جب اب بات آ گئی دوسری شریعت کی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب نازل ہو گیا تب کہنے لگے کہ ہم صرف اپنی تورات کو مانیں گے یا پھر ہم اپنی شریعت کو مانیں گے، ہم دوسرے نبیوں کو نہیں مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اگر جب تم کو اتنی بات ہے تو تم نے اگلے نبیوں کو کیوں قتل کیا تھا؟ اگر تمہارے دل میں ایسی ہے کہ تم اپنی تورات کو مانتے ہو، اپنی شریعت کو مانتے ہو، تو اس وقت تم نے کیوں انبیاء کا قتل کیا تھا اور کیوں اپنے اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے، جن کا جرم صرف یہی ہوتا کہ وہ اللہ کی طرف بلاتے، اللہ کے دین کی طرف بلاتے. اسی وجہ سے انہوں نے دشمنی نکال کر ان کا قتل کروا دیا تھا. تو اللہ تعالیٰ یہی پوچھ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں پر، ایسی قوم پر اللہ کی لعنت ہے اور عذاب اترنے والا ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے تھے لیکن تم نے پھر بھی بچڑے کو پوجا، تم ہو ہی ظالم.
اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تمہارے پاس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یہی دلیلیں تو لے کر آئے تھے جو قرآن مجید میں دلیلیں بیان کی گئی ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اپنی عبادت کو خالص اللہ کے لیے رکھو، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، کسی کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کرو، کسی نہ اس کے ناموں میں، نہ اس کے اوصاف میں، نہ اس کی عبادتوں میں کسی کو بھی شریک مت کرو، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہا کرو، اللہ کی نماز کی پابندی کرو، روزہ رکھا کرو، اللہ کے لیے زکوٰۃ دیا کرو۔ یہی چیزیں، یہی دلیلیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ لوگ تو معجزہ بھی دیکھ چکے تھے اپنی آنکھوں سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی پر عصا مارا تب کیا ہوا، دریا میں سے راستہ بن گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے لائیو دکھایا یہ ساری چیزوں کو، اللہ کے جو کرشمے تھے ان کے آنکھوں کے سامنے دکھایا۔ اس کے بعد بھی کیا ہوا، اس کے بعد بھی وہ لوگ پھر گئے، جیسے موسیٰ علیہ السلام وہاں سے اللہ تعالیٰ کے پاس تورات لانے کے لیے گئے 40 دن کے لیے، انہوں نے بچڑے کو پوجنا شروع کر دیا، اور وہ لوگ تھے ہی ظالم، یعنی ان کے دلوں میں یہ مرض تھا ہی۔ جب وہ اللہ کی نشانی دیکھ چکے تھے تو ان کا کام تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ اتنی بڑی بے ایمانی نہیں کرتے۔ جس اللہ نے انہیں بچا کر لایا، جن کی قوم کو، جس کے بچوں کی حفاظت فرمائی، جن کی نسلوں کو بچایا، ظالم فرعون کے پاس سے ان کو نکلوایا، ظالم کو، ان کے دشمن کو ڈبوایا، اور ان کو بچا کر صحیح سلامت کنارے پر لے کر آیا، اور ان کے لیے کھانے پینے کا تک انتظام کیا، من و سلوہ کا تک انتظام کیا، ان کے لیے پینے کے لیے چشمے بہا دیے۔ اتنے ساری نعمتوں کے بعد، اتنے سارے چیزوں کے بعد بھی وہ لوگوں نے، ان کا دماغ صرف اتنا یہاں تک اٹکا رہا کہ انہوں نے ایک معمولی سے بچڑے کو اللہ کی جگہ بٹھا دیا، اور وہ کہنے لگے کہ یہی اللہ ہے۔ کتنی ان کی ذہنیت خراب، اور ان کی کتنی ہی اللہ تعالیٰ کے ناشکرے بندے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو اتنی ساری نعمتیں، اتنی ساری طاقتوں کا، اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنی ساری طاقتیں ہیں، تو ان کی عقل میں یہ بات کیوں نہیں بیٹھ سکی کہ ایک معمولی سی بچڑا جس کے اندر سے ہوا کے گزرنے سے چند آواز آ سکتی ہے، وہ اللہ کی برابری کیسے کر سکتا ہے، کس چیز میں؟ اور اس طرح سے وہ لوگوں نے اللہ کو ناراض کر دیا کہ جب اللہ نے ان کے ساتھ احسان کیا، اللہ نے ان پر رحم کیا، ان کو بچا کر لے کر آیا ظالم کے ہاتھ سے، تب انہوں نے اللہ کو ناراض کر دیا، اور یہ ان کی غلطی تھی، بہت بڑی غلطی تھی۔ اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتے چلے گئے، اللہ کی لعنت ہوگی۔ اور ایسا ہی نہیں بلکہ ان کے حرکتیں ایسی ہوتی کہ یہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ ایسا کرتے جو اللہ کو ناراض کر دیتا، ہر دفعہ کچھ نہ کچھ۔ جب ان کو کہا گیا کہ بیت المقدس میں داخل ہو، اور تب اس وقت جھکے ہوئے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ کرتے، وہاں سے دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرنا اور کہنا حتۃ، تب انہوں نے مذاق کیا اور اس لفظ کو بدل دیا۔ یہ کیا تھا؟ جب ان سے کہا گیا کہ تورات کی شریعت کو لانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے کر گئے پہاڑ پر، انہوں نے وہاں پر صاف کہہ دیا کہ ہم تو جب تک اللہ کو نہ دیکھ لیں گے تب تک ہم ایمان نہ لائیں گے۔ تب ان پر بجلی گری، پھر وہ مر گئے، لیکن اللہ نے پھر ان کو مرنے کے بعد بھی زندہ کیا، چلو ٹھیک ہے، اللہ نے وہاں پر بھی بخشا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم تو تورات کے احکامات پر عمل پیرا نہیں ہو سکیں گے، ہم اس پر ثابت قدم نہیں رہ سکیں گے۔ تب اللہ نے غصے میں آ کر پھر کوہ طور کو ان کے سر پر کھڑا کر دیا اور ان کا صاحبہ بنا دیا۔ اس وقت ڈر کے انہوں نے اس بات کا عہد کیا کہ ٹھیک ہے ہم اس بات پر مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نے جو شریعت دی ہے اس کو ہم قبول کرتے ہیں۔ لیکن ان کے دل میں چونکہ چور تھا، اسی لیے بہت جلد وہ بدل گئے، پھر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا شروع کر دیا۔ یعنی بنی اسرائیل میں سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اتنے سارے رحمتیں کیے، اتنے سارے کرم کیے، ان کو لائیو نشانیاں بتائی ان کے لیے، جو کچھ ہوتا رہا، جو کچھ اللہ کے قدرت کی نشانیاں ان کو زمین پر کر دکھایا، لیکن پھر بھی وہ نہیں مانے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی شرک کرنے کی جو غلطی تھی وہ شرک کرتے رہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نافرمان ہونے والے تھے وہ نافرمان ہوتے رہے، اللہ کے ساتھ دغا بازی، بے ایمانی کرتے رہے، اللہ کو ناراض کرتے رہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں تک بھی بتا دیا، بنی اسرائیل کا سورہ بقرہ میں جو واقعہ ہے، جب ان کے اللہ تعالیٰ ان سے اتنا قریب تھا، ان کا دوست بنایا، اللہ نے انہیں عزت بخشی، اور ان کے معاملات کو اللہ تعالیٰ نے خود ان کے فیصلے کیے، اور موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو بتایا بھی راستہ، لیکن وہ ہر دفعہ کچھ نہ کچھ مذاق کرتے اور اللہ تعالیٰ کے ان رحمتوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے، جس کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے، اور اللہ کی لعنت ہے ایسے لوگوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو بھی ایسا سخت ہونے سے بچائے، اور اللہ کی طرف ہمیشہ جھکے ہوئے اور اللہ سے محبت، بے انتہا محبت کرنے والے دل اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں رکھ دے، اور ہمارے دلوں کو پر نور کر دے، ہماری زندگیوں میں ہمارے دلوں میں اتنا نور بھر دے، اللہ کے ایمان کا نور، کہ ہمیں بس اللہ پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو ہم جیسا اپنے سامنے بٹھا کر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔